نمبر 104 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، نہ کہو تم رائنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو۔ وَلِلْکَافِرِینَ عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اس آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک ہدایت دے رہے ہیں، ان کو ایک طریقہ کار کو بدلنے کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا کا لفظ استعمال مت کرو۔ رائنا کا مطلب ہے رعایت کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھا رہے ہوتے تھے کوئی بات اور صحابیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ان کو مخاطب کرنے کے لیے یا ان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہتے تھے رائنا، یعنی اس معاملے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، رعایت کیجئے یا ہماری رہنمائی فرما دیں یا یہ چیز دوبارہ ہمیں سمجھا دیں، تو اس کے لیے وہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہودی اس لفظ کو رائینا کر کے بولتے تھے۔ رائینا کا مطلب ہو جاتا ہے اے چرواہے یا احمق، یعنی در حقیقت وہ اس لفظ کو حضور پاک کی توہین کے معنوں میں استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، اور بعد میں وہ مجالس میں اس کا ذکر بھی کر کے تمسخر اڑایا کرتے تھے کہ ہم تو یہ لفظ بولتے ہیں اور ہم ان کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں یہ اپنے صحابیوں کو ارشاد فرما دیا کہ آپ اپنے اس لفظ کی اصلاح کر لیجئے، آپ ہی یہ لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں جس میں وہ اس کو بگاڑ کے اس کا معنی خراب کرتے ہیں۔ جیسے السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ یہودی بولا کرتے السلام علیکم، یعنی تمہیں موت آئے۔ تو یہ لفظوں کے ذرا سے ہیر پھیر، زیر زبر کے فرق اور ان کو لٹکا کے بولنے سے ان کا مطلب خراب ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لفظ ہی ترک کر دو جس کو یہودی غلط طریقے سے اس کا استعمال کریں۔ تو اس پوری آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کہو رائنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، اور توجہ سے سنا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا کا لفظ استعمال، یعنی ہماری طرف ہمارے سے رعایت کیجئے، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، اور پھر جو بھی حضور پاک فرمائیں اسے توجہ سے سنا کرو، یعنی ایک دفعہ ہی کوشش کیا کرو کہ پوری توجہ سے سنا کرو، یا اگر آپ پہلے صحیح نہیں سن سکے تو دوسری بار اسے توجہ سے سنا کرو۔ وَلِلْکَافِرِینَ عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ جو کافر لوگ، یہودی لوگ جو اس لفظ کو بدل کے بولتے تھے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل کتابی ولا المشرکین، کافروں میں مختلف طرح کے لوگ تھے، اہل کتاب بھی تھے۔ اہل کتاب میں ہمارے پاس عیسائی آ جاتے ہیں، ہمارے پاس یہودی آ جاتے ہیں، مطلب ان پہ بھی پیغمبروں کی ہدایت آئی ہوئی تھی، وہ بھی مسلمان ہی تھے بائے برتھ، ان کو مطلب ان کے اوپر ہدایت آئی ہوئی تھی، وہ ان کو اسلام کی تبلیغ ہی دی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ منحرف ہو گئے تھے۔ ولل مشرکین، اور ایک وہ لوگ جو خدا کو کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، یعنی مسلمانوں پر اگر اللہ کی طرف سے کوئی خیر آ رہی ہے، کوئی رحمت آ رہی ہے، ان کو کوئی انعام مل رہا ہے، تو کافر لوگ جو ہیں جن میں عیسائی، یہودی اور مشرک سب شامل ہیں، وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کی طرف کوئی خیر آئے ان کے رب کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یختص، مخصوص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے
اس کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اسی پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا، اور اللہ تعالی عظیم فضل کا مالک ہے، وہ ہر ایک پر اپنا فضل کرنے والا ہے۔ 13 کی آیت نمبر 106 کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی۔ الم تعلم، کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی بھی اگر آیت کو جو ہم نے خود ہی نازل کی ہے اس کو کسی وجہ سے اگر منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی کوئی ایسا حکم جو ہم پہلے بھیج چکے ہیں اور بعد میں ہم اس حکم کو اگر منسوخ کر دیتے ہیں قرآن پاک میں ہی، یا آپ کو وہ آیت بھلا کر کوئی نئی آیت بتا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر یا اس کے ہی جیسی کوئی دوسری آیت آپ پہ نازل کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا اس بات کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے؟ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف مواقع پہ مختلف آیات وحی کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جن میں احکامات دیے گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پہلے جو حکم دے دیا ہوتا کسی دوسرے موقع پر اس وقت اور حالات کی نسبت سے ایک نیا حکم جاری کر دیا جاتا اور پہلی والی آیت کو منسوخ کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن کا بھی پیدا کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی کسی چیز کو منسوخ کر دے، ختم کر دے، اور اس کی جگہ کوئی نئی یا اس سے بہتر چیز لے آئے۔ انسان بھی تو ایسا کرتے ہیں، جب کوئی ایک چیز، کوئی بھی موبائل ہے یا کوئی بھی ٹی وی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کا ایک ورژن مارکیٹ میں آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ obsolete ہو جاتی ہے، اس کا وہ معیار نہیں رہتا یا اس میں کچھ کمیاں نکل آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات پرانا ورژن ختم کر کے نیا ورژن لانچ کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات پرانا ورژن بھی چلتا رہتا ہے اور نیا ورژن مزید بہتری کے ساتھ، امپروومنٹ کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان بھی یہ کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بہت بڑی ہے۔ کسی وقت کسی موقع کی مناسبت سے اللہ نے ایک حکم دیا اور بعض اوقات کسی دوسرے لمحات میں اللہ تعالیٰ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو ایسا عین ممکن ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، جب وہ زندوں کو مردہ کر سکتا ہے، مردوں کو پھر نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہی مشکل ہے کہ وہ ایک آیت جو اس نے پہلے نازل کی اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی نئی آیت بھیج دے۔ آگے آیت نمبر 107 ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جس کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ اچھا، یہاں آسمانوں کا ذکر آتا ہے، آسمان کا ذکر نہیں آتا، اور زمین کا ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین جو ہے پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی وہ ایک ہی ہے، زمین نے نہیں ہے بلکہ زمین جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور آسمان جو ہے وہ 7 آسمان ہیں۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو ہمیں بھی ایک ہی آسمان نظر آتا ہے، لیکن آسمان کافی سارے ہیں، اس لیے یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی، زمین اور آسمانوں کی، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سہارے ڈھونڈتا ہے،
انسانوں کے سہارے ڈھونڈتا ہے، انسانوں سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ اللہ اسے نظر نہیں آتا۔ جیسے ہمارے جسم میں اگر کسی جگہ پہ درد ہوتا ہے تو وہ درد کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اپنی قدرتوں سے ہمیں پہچانا جاتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہ سرپرست ہے، نہ والی وارث ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی مدد کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 108 ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر کیا چاہتے ہو تم کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوالات اور مطالبات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، تو اس سے پہلے۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب بہت زیادہ کرتی تھی۔ اسی طرح یہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ بھی اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ سوال و جواب کرنا چاہتے ہو، جیسے حضرت موسیٰ کی قوم ان سے کرتی تھی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ سے۔ یعنی جس شخص نے ایمان آنے کے بعد انکار کا رویہ اختیار کیا، کفر کرنا، انکار کرنا، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کو مان لیا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ تو جس نے ایسا عمل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اپنی اصل منزل سے ہٹ گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم کفارا، یعنی تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا دیں۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ مسلمانوں کو، جب کہ وہ ایمان لے آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پاک پر، اس کے باوجود ان کو ایمان لانے کے باوجود ان کو ایسی ایسی باتیں بتائیں، ایسے طریقے سے بہکائیں کہ وہ اپنے رستے سے، اپنا رستہ بدلنے پہ مجبور ہو جائیں اور ایمان کے رستے سے بھٹک جائیں۔ کس وجہ سے؟ ابھی کرتے وہ کس لیے ہیں، آگے یہ بتایا جا رہا ہے، حسدم من عندی انفسہم، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ان کے حق، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ ثلاثہ ہو گیا ہے سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ، یہ جو اہل کتاب ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد ایمان سے انکار کر دو اور کافروں والا رویہ اختیار کر لو، اور ان چیزوں کو جو تمہیں اللہ نے سمجھائی ہیں ان سے تم منکر ہو جاؤ۔ اور اس کی اصل وجہ ان کا حسد ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ان کے دلوں میں کس وجہ سے حسد تھا؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی بات یہ کی کہ بنی اسرائیل پر بہت سارے پیغمبر آئے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتا رہا۔ بے شک انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل کے اوپر آئے۔ تو اس وجہ سے وہ ایک بڑے تکبر کا شکار تھے کہ ہم لوگوں کی بخشش ہو جائے گی کیونکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ حسد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہماری نسل سے علاوہ ایک نسل میں پیغمبر آ گیا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے رستے سے بھٹک جائیں تاکہ ان کو جو فوائد حاصل ہونے ہیں مسلمان ہو کر وہ ان کو حاصل نہ ہو سکے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم معاف کرتے رہو، درگزر سے کام لو
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا خود ہی فیصلہ نافذ فرما دے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تمہیں راہ حق سے ہٹا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 13 کا تیسرا حصہ ہے، آیت نمبر 110 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ سورہ بقرہ میں یہ تقریباً اب تک تیسری دفعہ نماز کو قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے توحید کا اقرار ہے، یعنی کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز آ جاتی ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے حقوق اللہ میں آ جاتا ہے، کہ ہم یہ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ حقوق العباد آ جاتے ہیں، یعنی کہ بندوں کے حقوق، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق کے بارے میں تو رعایت دے سکتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں رعایت نہیں ہے۔ یعنی کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ ایک اگر مرد ہے تو اس کا جو رول ہے ایز اے بیٹا، ایز اے شوہر، ایز اے باپ، اور باپ، بیٹا، بھائی، جس بھی روپ میں ایک مرد کے رولز ہیں اور جس بھی روپ میں عورتوں کے رول ہیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، یہ تمام رول میں انسان اپنے قریبی تمام رشتوں کے حقوق اگر اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، کہیں غفلت نہیں برت رہا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پھر غریبوں کے، محتاجوں کے حقوق۔ ہم نے حضرت موسیٰ والے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے احکامات دے کر بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں، مسکینوں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آ جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، پالو گے اسے اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں یہی بات آ گئی کہ ہم جو بھی اچھائیاں کرتے ہیں، اگر کوئی ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے حقوق اللہ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ یہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن ہر ایک کے بدلے اللہ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، خواہ وہ کسی راستے سے پتھر کا اٹھا دینا ہی ہے، تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ایک اچھائی کے طور پہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال کے وزن کو، اچھائی کے وزن کو بڑھاتی ہے۔ اور اسی طرح برائی بھی ہے، برائی کے لیے یہ ہے، اچھائی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اچھائی کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں اور کسی وجہ سے اسے کر نہیں پاتے تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن برائی جب تک آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ اسے کر نہیں لیتے تب تک وہ برائی آپ کی برائی کے طور پہ لکھی نہیں جاتی، یعنی آخری دم تک اللہ کو امید ہوتی ہے کہ شاید میرا بندہ اس برائی کو کرنے سے باز آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری آخرت کے گھر میں ہمارے لیے جمع ہو رہا ہے، اور ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111 ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی، یعنی کہتے ہیں یہاں صرف لکھا ہوا ہے، مینشن یہودی اور عیسائی لوگوں کو کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی۔ نصرانی یہاں عیسائی کو کہا جا رہا ہے۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں،
کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ اب یہودی اور نصرانی لوگ یعنی عیسائی اور یہودی اس بات کو کلیم کرتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے کہ کیونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، کیونکہ ہمارا دور حکومت بہت دیر تک رہا ہے، اس لیے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں اصل میں وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا کرتے تھے، کیونکہ جنت میں جانے کا جو تصور ہے وہ ہماری ایمان کی بیس پر ہی ہے۔ ہم جتنے ایماندار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تقویٰ پہ قائم ہوں گے، اتنا ہی جنت میں جانے کے چانسز کسی بھی بندے کے زیادہ ہیں۔ تو یہ یہودی نصرانی یا مسلمان ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے اچھے اعمال کی بیس پر، اپنے دین کی مضبوطی، اپنی پرہیزگاری کی بیس پر جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر تم سچے۔ کل ہاتھو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا اگر آپ لوگ اس بات پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ صرف یہودی اور نصرانی جو ہے وہ جا سکتے ہیں جنت میں، تو اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، اسے پیش کرو۔ آیت نمبر 112 ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ہاں بلا شبہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس کے پاس کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جس شخص نے بھی نیک روش، نیک رویہ اختیار کیا اور اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا، یعنی اللہ کی ہر بات پہ، مسلمان کا لفظ مسلم سے نکلا ہے، اور مسلم کا لفظ اسلم سے نکلا ہے۔ اسلم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے فرما بردار ہوا، میں فرما بردار ہوا۔ تو فرما برداری کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، کہ جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے آپ گئے میں نے مانا، میں نے تسلیم کیا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو جو بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے اور اپنی نیک روش اختیار کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس اس کا اجر نہیں ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا ہر عمل کریں گے، ان کے لیے نہ کسی قسم کا غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، بلکہ وہ راضی برضا ہوں گے۔